دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تین لوگوں کو بار بار آزماتا ہے۔ پیارے عزیزو، آج ہم تین لوگوں کے بارے میں گہرائی سے جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کسی کو کیوں آزماتا ہے، کس طرح آزمائش انسان کو بدل دیتی ہے اور کیسے وہ انسان کو ان درجاتوں تک لے جاتی ہے جہاں صرف صبر اور یقین والا بندہ پہنچ سکتا ہے۔ تو دوستو، چلیے جانتے ہیں ان تین لوگوں کے بارے میں جنہیں اللہ بار بار آزماتا ہے۔ اللہ کی آزمائش کا مقصد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آزمائش بندے کو ظاہر کرتی ہے، اس کے ایمان کو صاف کرتی ہے اور اس کو ان مقامات تک اٹھاتی ہے جہاں تک عبادت سے اکیلا نہیں اٹھ سکتا۔ آزمائش دکھ نہیں ہوتی، آزمائش سزا نہیں ہوتی، آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جس طرح سونے کو آگ میں ڈال کر صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کو آزمائشوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ سونا جب پگھلتا ہے تب چمکتا ہے، انسان جب ٹوٹ ٹوٹ کر اٹھتا ہے تو روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ دوستو، چلیے جانتے ہیں وہ تین لوگ کون ہیں۔ نمبر 1، ایماندار بندہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ سب سے زیادہ ایماندار کو آزماتا ہے کیونکہ ان کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ ایماندار کا سب سے زیادہ امتحان کیوں؟ کیونکہ ایماندار وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کے سامنے جھکتا ہے، جو گناہ سے دور رہتا ہے، جو مشکل میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی آزمائش گہری ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال، آپ سب سے زیادہ ایماندار تھے لیکن سب سے بڑی آزمائش بھی آپ پر ہی آئی۔ صحت چلی گئی، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، لوگ چلے گئے، لیکن ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے۔ یا اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی شکایت نہیں۔ کتنی عظیم سوچ تھی ان کی، یہی ایماندار کی نشانی ہے۔ دوستو، آج کے دور میں ایماندار کو کیسے آزمایا جاتا ہے؟ کبھی رزق روک کر، کبھی کام ختم ہو جائے، کبھی کاروبار گر جائے، کبھی صحت کا امتحان، کبھی پریوار کا دباؤ، کبھی دوستوں کی ناشکری۔ لیکن ایماندار بندہ ہر مشکل میں کہتا ہے، اللہ نے دیا تو خوشی سے لیا، اللہ نے لیا تو صبر کر لیا۔ پیارے دوستو، ایماندار کی پہچان۔ ایماندار اگر روئے تو اللہ کے سامنے روئے۔ ایماندار اگر گرتا تو اللہ کی طرف گرتا ہے۔ ایماندار اگر تھکے تو اللہ سے ہی مدد مانگے۔ اللہ کے یہاں ایماندار ہر امتحان کے بعد اونچا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نفس کا غلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اس شخص کو بار بار آزماتا ہے جو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے تاکہ وہ نفس سے آزاد ہو جائے۔ نفس کیا ہے؟ نفس وہ آواز ہے جو شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے، جو خواہشیں بڑھاتی ہے، جو گناہ کو ہلکا بناتی ہے، جو دنیا لفت کو ایمان پر ترجیح دیتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ نفس کا غلام نہ رہے بلکہ اپنی روح کا سلطان بنے۔ نفس کا امتحان۔ نفس والے کو اللہ بار بار روکتا ہے، دوستو، کبھی نقصان کے ذریعے، کبھی مشکل کے ذریعے، تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ زندگی میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ نفس کا امتحان۔ آج کے زمانے میں بندہ نفس سے کس طرح آزمایا جاتا ہے؟ گناہ آسان بن گیا ہو، حرام آس پاس ہو، غصہ، جلن، حسد۔ اللہ بندے کو بار بار روکتا ہے، بار بار امتحان لیتا ہے تاکہ بندہ سنبھل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیک بندہ وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ورنہ نفس اس کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 3، ظالم بندہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ ظالم کو بھی بار بار آزماتا ہے تاکہ وہ یا تو راستہ بدل لے یا پھر اللہ کا فیصلہ اس پر آئے گا۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم صرف کسی کو مارنا نہیں، ظلم کے کئی روپ ہیں۔
کسی کا حق مارنا، کسی کا دل توڑنا، کسی کو ذلیل کرنا، جھوٹ بول کر فساد کرنا، غریب کا حق دبانا، اپنے گھر والوں پر ظلم کرنا، اپنے آپ پر ظلم یعنی گناہ کرنا۔ ظالم بندہ آزمائشوں میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اللہ ظالم کو موقع دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اشارہ دیتا ہے، کبھی مشکل کے ذریعے، کبھی نقصان کے بارے میں، کبھی بے چینی کے ذریعے، کبھی عزت ہونے سے پہلے عزت جانے کے ضرور۔ مثال، فکروں کی مثال، اللہ نے اس کو موقع دیا، دولت دی، حکومت دی، لیکن وہ نہ بدلا۔ پھر جب حد پار ہوئی تو پھر اللہ کا فیصلہ ہوا۔ آج کے دور میں ظالم کا امتحان۔ آج کے دور کا ظالم کون؟ جو اپنے گھر میں ظلم کرتا ہے، جو اپنے نوکر پر ظلم کرتا ہے، جو اپنے بچوں کو دکھ دیتا ہے، جو لوگوں کا حق کھا جاتا ہے، جو دھوکہ دھڑی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جو ماں باپ پر بری سلوکی کرتا ہے۔ اللہ ظالم کو ترنت نہیں پکڑتا، پہلے موقع دیتا ہے، پھر آگے وہ نہ سمجھے تو پھر پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظلم کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنی غلطیوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ آزمائش کا دباؤ کیسے دیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے وقت 3 باتیں بتائیں۔ صبر سب سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ صبر امتحان کو روحانی تربیت بنا دیتا ہے۔ شکر سے رزق بڑھتا ہے۔ مشکل میں شکر بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ دعا سے دل ہلکا ہو جاتا ہے اور راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آزمائش کی علامت اللہ کے قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آزمائش اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تمہاری طرف توجہ کر رہا ہے۔ دوستو سوچو، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دیتا، تمہارا کبھی امتحان نہ کرتا، آزمائش اللہ کا اشارہ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم سے کچھ خاص کام لینا چاہتا ہوں۔ آزمائش دکھ نہیں ہے، آزمائش اللہ کی رحمت کا راستہ ہے۔ جو بندہ آزمائش میں صبر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔